اب میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کا مسلمہ موقف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کو تمام مکاتب فکر اور ہمارے تمام علماء کی تائید، توثیق اور تصدیق کا شرف حاصل ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تحفظات، ابہامات، انحرافات اور ان کے ازالے کی حکمت عملی پس منظر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کی سربراہی میں سیرکنی بینچ نے مبارک ثانی پٹیشن نمبر 1054L آف 2023 کا فیصلہ 6 فروری 2024 کو جاری کیا۔ اس پر پاکستان بھر کے دینی حلقوں میں شدید اضطراب پیدا ہوا۔ اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں نظر ثانی فوجداری پٹیشن نمبر 2 آف 2024 دائر ہوئی، اور اس میں معزز عدالت نے دیگر کے علاوہ مندرجہ ذیل 5 اداروں سے بھی رائے مانگی۔ وہ ادارے یہ ہیں: جامعہ دارالعلوم کراچی، دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کراچی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد، قرآن اکیڈمی لاہور اور جامعہ امدادیہ فیصل آباد۔ ان اداروں نے مشترکہ موقف تحریری صورت میں اپنی اپنی مہر اور دستخطوں کے ساتھ پیش کیا، اور اسے نظر ثانی کے موقع پر علامہ سید حبیب الحق شاہ کاظمی نے عدالت میں پڑھ کر سنایا، اور تمام مکاتب فکر نے اس کی تائید کی۔ پھر فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا تھا تاآں کہ 24 جولائی 2024 کو طویل انتظار کے بعد اس نظر ثانی پٹیشن کا فیصلہ اسی سیرکنی بینچ نے سنایا۔ اس میں اگرچہ بعض امور کو تسلیم کر لیا گیا، لیکن فیصلے میں ذومانہ الفاظ کے استعمال کی وجہ سے مزید ابہامات پیدا ہوئے ہیں، اور ان الفاظ کو کسی بھی طرف پھیرا جا سکتا ہے۔ ہماری رائے میں اس فیصلے میں قادیانیوں کے لیے تبلیغ کی گنجائش پیدا کی گئی ہے۔ الغرض دینی حلقوں کا اضطراب بدستور قائم ہے، اور اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا تو ملک و ملت کے لیے خطرناک ہوگا۔ بعد کو سپریم کورٹ نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا۔ اس میں فیصلے سے اختلاف کو فساد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نہایت احترام کے ساتھ گزارش ہے، یہ فساد نہیں بلکہ رد الفساد اور دفع الفساد ہے۔ 3 ججوں کی رائے کروڑوں مسلمانوں کی اجماعی رائے کو فاسد اور باطل قرار نہیں دے سکتی، کیونکہ اس طرف جذباتیت نہیں ہے بلکہ اہل علم کی بہت بڑی تعداد ہے۔ اس میں علماء کے علاوہ آئینی و قانونی ماہرین بھی شامل ہیں۔ عدالت نے نظر ثانی فیصلہ اردو میں لکھا ہے۔ ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں قومی زبان کو عدالت کی کارروائی میں رائج کیا جائے۔ یہ آئین کا بھی تقاضا ہے، اور اس کے بارے میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ ہم نے فیصلے کو جذبات سے ماورا ہو کر ٹھنڈے دل سے پڑھا ہے
اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، عجلت سے کام نہیں لیا، کیونکہ یہ انتہائی ذمہ دارانہ کام ہے اور اس کا تعلق جملہ اہل ایمان کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ اس کو عوام میں پذیرائی یا ریٹنگ کے لیے استعمال کرنا دیانت و امانت اور ایمان کے تقاضوں کے منافی ہے۔ پس گزارش ہے ہمارے موقف کو خالی الذہن ہو کر پڑھا اور سمجھا جائے۔ اگر یہ سوال کیا جائے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی پٹیشن کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا ہے، لہذا یہ فیصلہ حتمی ہے اور اب اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کی بابت ہماری گزارش ہے دستور پاکستان کا آرٹیکل 188 سپریم کورٹ کو اپنے کسی فیصلے یا حکم نامے پر نظر ثانی کا اختیار دیتا ہے۔ چنانچہ دستور پاکستان کے آرٹیکل 188 میں ہے The Supreme Court shall have power subject to the provisions of any act of Majlis-e-Shura Parliament and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it۔ یعنی سپریم کورٹ کو یہ حق حاصل رہے گا کہ وہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے منظور کردہ کسی ایکٹ اور خود عدالت عظمیٰ کے وضع کردہ کسی قاعدے کے تحت اپنے اعلان کردہ کسی فیصلے یا حکم پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں سپریم کورٹ پر لازم ہے اپنے نظر ثانی شدہ فیصلے میں از خود ترمیم کر کے مسلمانوں کے حقیقی خدشات کا ازالہ کرے یا مقدمے کے سارے فریقوں کو دعوت دے کہ ان کے نزدیک فیصلے میں کوئی سقم ہے یا صرف نظر یا غلطی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔ اگر وہ حقائق و شواہد کی روشنی میں درست ہوئے تو ان کا ازالہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ قومی اسمبلی میں بھی زیر بحث آ گیا ہے اور اسپیکر نے اسے کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے، لہذا اس فیصلے کے پیراگراف 42 کو پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 کے شروع میں ترمیمی بل کے ذریعے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے۔ Nothing withstanding any judgment of any court، یعنی کسی بھی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ اس دفعہ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ 298C میں بائی ویزیبل ریپرزنٹیشن کے بعد اور ان اینی مینر سے پہلے ویدر پبلکلی اور پرائیویٹلی کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس صورت میں فیصلے کا سب سے زیادہ قابل اعتراض حصہ خود بخود بے اثر ہو جائے گا۔ مسلمہ اصول ہے کسی بھی ملک کا شہری اس ملک کے آئین و قانون کا پابند ہے اور اسے آئین و قانون سے انحراف کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ پیدائشی شہری ہو یا اس نے بعد کو اپنے اختیار سے اس ملک کی شہریت اختیار کی ہو، جسے انگریزی میں نیچرل سٹیزنشپ کہا جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت قادیانی اس امر کے پابند ہیں کہ آئین پاکستان کو من و عن تسلیم کرتے ہوئے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم قرار دیں اور کسی بھی تاویل و توجیہ کے تحت اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہ کریں۔
نہایت احترام کے ساتھ گزارش ہے، معزز عدالت نے قادیانیوں کو نہ اس امر کا پابند بنایا اور نہ ان کو یہ تنبیہ کی کہ ان کا اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے کا ادعا یعنی کلیم آئین سے انحراف اور بغاوت ہے، اور اس کی سزا خود آئین میں موجود ہے۔ اگر عدالت اپنا یہ آئینی، قانونی اور دینی فریضہ انجام دیتی تو قادیانیوں کے لیے دجل و فریب کے سارے راستے اور امکانات مسدود ہو جاتے۔ اس کے بغیر عدالت کے نظر ثانی فیصلے کا پیراگراف 27 بے معنی ہو جاتا ہے۔ عدالت نے ملت اسلامیہ کا 200 صفحات پر مشتمل موقف برائے مطالعہ خصوصی کمیٹی کا حوالہ دیا اور قرارداد کا مندرجہ ذیل اقتباس نقل کیا ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ کوٹ ان کوٹ۔ پس گزارش ہے ان کے جائز حقوق و مفادات کا تعین یا اس کی بابت قانون سازی تو تب ہو سکتی ہے جب اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو غیر مسلم کی حیثیت سے رجسٹرڈ کرائیں تو وہ قومی اسمبلی میں قادیانیوں کے لیے مختص اقلیتی نشست کے حقدار بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن آج تک قادیانیوں نے اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم ہی نہیں کیا، پس جو شہری کسی ملک کے آئین کو تسلیم نہ کریں تو وہ اس ملک میں جائز حقوق و مفادات کے حقدار نہیں بنتے، جبکہ پاکستان میں رہنے والے ہندو، سکھ، مسیحی، پارسی وغیرہ سمیت غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق 3 شرائط کے ساتھ متعین ہیں۔ نمبر 1 قانون کی پابندی، نمبر 2 امن عامہ، اور نمبر 3 تابع اخلاق۔ اپنے معترضہ فیصلے میں عدالت نے قادیانیوں کے بارے میں بنیادی حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کی آئینی دفعات کا حوالہ دیا تھا، لیکن آئین سازوں نے اپنی اجتماعی دانش کے مطابق ان پر قانون کی پابندی، امن عامہ اور تابع اخلاق ہونے کی جو بندش عائد کی تھی اسے عدالت نے حذف کر دیا تھا۔ نظر ثانی فیصلے میں اسے تسلیم کر لیا ہے، ہم اس کی تحسین کرتے ہیں۔ سابق عدالتی فیصلے ہمارے اس موقف کی تائید کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے انہی عدالتی فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا، مذکورہ بالا اعلیٰ عدالتوں نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی ہے کہ آئین کی دفعہ 20 اور 22 میں غیر مسلموں کو جو مذہبی آزادی دی گئی ہے وہ انہیں اس صورت میں حاصل ہوگی جب اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مان کر اپنے مذہب پر عمل کریں، جیسے ہندو، سکھ اور مسیحی وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس قادیانیوں کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر نہیں کرتے، اس لیے وہ اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ چنانچہ
فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے میں لکھا گیا ہے But this can be allowed if the non-Muslims preach as non-Muslims and not by passing off all Muslims, passing off as Muslims. PLD 1985, FSC 117, quote unquote. عدالت خود تسلیم کر چکی ہے فاضل وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کا اتباع سپریم کورٹ پر لازم ہے، اس لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ نظر ثانی فیصلے میں کوئی بات کہتے وقت اس کو پیش نظر نہ رکھا جاتا، لہذا نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف 42 میں سرسری طور پر یہ بات کہی گئی ہے۔ آئین و قانونی دفعات اور عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہیں کریں گے، نہ عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش کریں گے، تاہم اپنے گھروں، عبادت گاہوں اور اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقررہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے۔ مندرجہ بالا پیراگراف کے خط کشیدہ الفاظ، اس کی تبلیغ کا حق، نجی مخصوص اداروں، معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت، یہ الفاظ دفعہ 298C کے ان الفاظ سے کلی طور پر متصادم ہیں جن میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے Any person of the Qadiani group or the Lahori group who directly or indirectly or preaches or propagates his faith as Islam or invites others to accept his faith. عدالت نے خود اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی شخص جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے مذہب کی تبلیغ یا پرچار کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، اس میں تبلیغ کی دو صورتیں پریچز اور پراپاگیٹس، یعنی دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، الگ الگ ذکر کر کے دونوں کو قابل سزا قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نجی مخصوص اداروں کا جو لفظ نظر ثانی فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، ان میں انہیں گھر کی خلوت کا حق حاصل ہے، یہ بھی مذکورہ دفعہ کے خلاف ہے، اس لیے کہ ادارہ کوئی نجی گھر نہیں ہوتا۔ ظہیر الدین بنام ریاست مقدمے میں جسٹس سلیم اختر کے اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے The above restrictions clearly mean such activities which might have been performed in the public or in public view are not those to be performed in the private. اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو کام پبلک ویو میں کیا جائے وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہوتا جس کو پبلک ویو میں نہ کہا جا سکے، الا یہ کہ کسی خفیہ سرنگ میں واقع ہو۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی تحریف یا قادیانیوں کا اپنے آپ کو بطور مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اپنے مذہب کا پرچار قانوناً جرم ہے،
اور ہر وہ کام جو آئین و قانون کی روح سے ممنوع ہے، مثلا منشیات بیچنا یا ذخیرہ کرنا، ملک کے خلاف سازش کرنا، کسی کے قتل، اغوا برائے تاوان یا ڈکیتی کی منصوبہ بندی کرنا یا دہشت گردی کا منصوبہ بنانا، یہ سب کام نجی ادارے اور گھر کی خلوت میں بھی منع ہیں۔ تو قادیانیت کی تبلیغ جو عام جگہ میں یا عوام کے سامنے قانوناً ممنوع ہے، اس کے لیے عوام کو کسی چہار دیواری یا نجی گھر میں جمع کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ الغرض، نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف 42 کا مذکورہ بالا خط کشیدہ حصہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C سے صراحتاً متصادم ہے اور وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے بعنوان مجیب الرحمان کے بھی خلاف ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے خود تسلیم کیا ہے کہ اس کی پابندی سپریم کورٹ پر بھی لازم ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور قرآن و سنت سے شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ یہ بھی قابل تحسین ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہوتا تو یہ عقیدہ امت مسلمہ میں حتمی، قطعی اور مسلمات سے ہے، لیکن صرف نظریاتی طور پر تھیوریٹیکلی ذکر کرنے سے اس کا تقاضا ہرگز پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی امور میں باقاعدہ تطبیق، اپلیکیشن نہ کی جائے۔ اس نظر ثانی فیصلے میں اصل سقم یہی ہے، ورنہ اپنی فاسد اور باطل تعویلات کے ساتھ محض لفظی اعتبار سے تو مرزا غلام قادیانی بھی کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ عدالت نے معترضہ فیصلے کے بارے میں جن حلقوں سے آراء طلب کی تھیں، ان کا حق تھا کہ نظر ثانی فیصلے میں ان کے اٹھائے گئے اعتراضات کا جواب دیا جاتا، کیونکہ فیصلے کے مدلل ہونے کے لیے یہ ضروری بھی تھا، لیکن اس بارے میں فیصلے میں تشنگی ہے، بلکہ ان نکات سے تعارض نہ کرنے کے سبب اس فیصلے میں مندرجہ ذیل امور سخت قابل اعتراض ہیں۔ نمبر 1، معترضہ فیصلے میں اس بات پر سب کا اتفاق تھا جو آیات کریمہ اس فیصلے میں درج کی گئی تھیں وہ زیر نظر مقدمے سے قطعی طور پر غیر متعلق تھیں، بلکہ جس سیاق و سباق میں پیش کی گئی تھیں ان سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ نظر ثانی فیصلے میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بارے میں یہ تبصرہ فرمایا، دین کے معاملے میں جبر کی ممانعت کو تو تسلیم کیا، مگر نہایت احترام سے گزارش ہے کہ اسے اس حد تک محدود کر دیا کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاضل جج کی نظر میں آیت کریمہ کا حکم صرف اس حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے مفہوم میں کچھ اور باتیں بھی شامل ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ وہ اور باتیں کون سی ہیں جو اس آیت کریمہ کے تحت جبر اکراہ میں داخل ہیں، اور اگر داخل ہیں تو کس دلیل سے، جبکہ آیت اور اس کا سیاق کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ کسی پر اسلام قبول کرنے کے لیے زبردستی نہ کی جائے۔ مکمل آیت یہ ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، سو جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسا مضبوط دستہ پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ یہ آیت اپنے مفہوم پر اتنی واضح ہے کہ اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے عدالت کے نوٹس کے جواب میں یہ بھی عرض کیا تھا، جبر کے اس مفہوم کو سورہ یونس 99 میں مزید واضح فرما دیا گیا۔ ارشاد ہوا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنون، اے رسول مکرم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ہم سے عدالت نے اس مقدمے پر نظر ثانی کے حوالے سے جو اعانت طلب کی تھی، اس کے جواب میں ہم نے 9 صفحات پر مشتمل ایک یادداشت مرتب کر کے بھیجی تھی، لیکن اس میں جو نکات اٹھائے گئے تھے ان کے بارے میں نظر ثانی فیصلے میں مندرجہ ذیل کلمات کے سوا کوئی تبصرہ موجود نہیں ہے۔ 5 اداروں کا مشترکہ موقف جناب مفتی سید حبیب الحق شاہ صاحب نے پڑھا، مگر اس میں بھی زور اس پہلو پر دیا گیا کہ عدالت نے معترضہ حکم نامے میں قرآن مجید کی آیات سے غلط استدلال کیا ہے۔ پیراگراف 18 کوٹ ان کوٹ۔ فاضل جج صاحب کے نزدیک اس تحریر میں زور دیا گیا تھا، اس پہلو کی کوئی وضاحت یا اس اعتراض کو تسلیم کرنے کی بابت اس فیصلے میں کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ اصل زور اس پر نہیں بلکہ مقدمے میں قانون کے اطلاق پر تھا۔ صرف کونسل کے جواب میں یہ کہا گیا ہے، سیاق و سباق کے ساتھ اس کا تعلق سمجھنے کے بجائے کونسل نے اپنی رپورٹ میں ان آیات کا حوالہ دینے کو بے محل قرار دیتے ہوئے کہا، پیراگراف 17 کوٹ ان کوٹ۔ سوال یہ ہے، اگر عدالت کی رائے میں اسلامی نظریاتی کونسل کے تمام ارکان اور وہ 5 ادارے جن سے عدالت نے اعانت طلب کی تھی ان آیات کے ساتھ مقدمے کے تعلق یعنی سیاق و سباق کو نہیں سمجھ سکے تھے، تو عدالت خود بتا دیتی کہ ان آیات کا حوالہ اس مقدمے کے سیاق و سباق سے کس طرح مطابق تھا، لیکن یہ زحمت بھی گوارا نہیں فرمائی گئی، اور اس مقدمے میں ان آیات کے بے محل حوالے سے شرعی احکام اور آئین کے خلاف جو غلط تاثر پیدا ہو رہا ہے وہ جوں کا توں برقرار ہے۔ پیراگراف 21 میں کہا گیا ہے، 5 اداروں کے مشترکہ موقف میں یہ نقطہ بھی اٹھایا گیا کہ جس تقریب میں مسئول عنہ پر کتب کی تقسیم کا الزام تھا وہ مدرسۃ الحفظ، عائشہ اکیڈمی و مدرسۃ البنات کی تقریب تھی، اور ان ناموں سے عام مسلمان دھوکے میں پڑ سکتے ہیں۔ کیا احمدیوں کے ادارے کے لیے ایسا نام رکھنے پر مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ عدالت نے فیصلے میں مسئول علیہ لکھا ہے، صحیح لفظ مسئول عنہ ہے۔ نام رکھنے کا ذکر ہم نے دوسری باتوں سے ہٹ کر تنہا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ افعال کے ایک مجموعے کا حصہ تھا۔ ہم نے لکھا تھا تفسیر کے نام سے
جن 3 کتابوں کا ذکر ہے وہ متفقہ طور پر قادیانیوں کی ہیں۔ ان میں قرآن کریم کے اصل متن کے ساتھ خود ساختہ ترجمہ اور تفسیر کر کے معنوی تحریف کی گئی ہے۔ مثلا آخرت کے معنی مسلمانوں کے مسلمہ عقیدے کے مطابق اتنے واضح ہیں کہ اس کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی، لیکن نام نہاد تفسیر صغیر میں اس کی تشریح آئندہ ہونے والی موعود باتوں مسیح موعود سے کی گئی ہے۔ اس سے انہوں نے اپنے عقیدے کو قرآن کریم پر تھوپنے کی کوشش کی ہے کہ الیاذ باللہ تعالی مرزا غلام قادیانی مسیح موعود تھا۔ نوٹ: اگر سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان اور ان کے معاون عملے کے پاس وقت نہیں ہے تو ہم تفسیر صغیر میں مزید معنوی تحریفات کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ یہاں اصل مسئلہ یہ تھا، ان تحریف شدہ نام نہاد تفسیروں اور ترجموں کو پڑھانا دفعہ 298C میں بیان کردہ جرائم خاص طور پر خط کشیدہ جملوں کے تحت داخل ہیں یا نہیں۔ شکایت کنندہ کے نزدیک یہ اعمال دفعہ 298C کے تحت آتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے عربی متن کے ساتھ تحریف شدہ ترجمہ اور منمانی تفسیر دوسروں کو پڑھانا اور اس کے لیے مدرسۃ الحفظ کے نام سے مدرسہ قائم کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے اور قادیانی عقائد کی تبلیغ و تشہیر میں داخل ہے، جبکہ مدرسہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے۔ اس لیے ضروری تھا زیر نظر مقدمے میں اس پہلو پر بحث کی جاتی۔ ٹرائل کورٹ میں ابھی شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں، ملزم کا نہ بیان ریکارڈ ہوا ہے نہ اس پر جرح ہوئی ہے، اور یہ بحث بھی باقی ہے کہ شہادتوں کی روشنی میں 298C کا جرم ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ٹرائل کورٹ سے پہلے ہی سپریم کورٹ کو خود ہی فیصلہ کرنا تھا تو اس پہلو پر سپریم کورٹ میں تفصیلی بحث ہونی چاہیے تھی۔ انصاف کے اس واضح تقاضے کے باوجود سرسری طور پر یہ کہہ کر اس دفعہ کو حذف کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ اگر قرآنی احکام اور آئین کو مد نظر رکھا جاتا تو مقدمہ درج ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ نیز FIR اور چالان اور فرد جرم میں ایسے کسی فعل کا ذکر نہیں جو اس دفعہ کے تحت جرم ہوتا ہے، حالانکہ تینوں جگہ ایسے افعال کا ذکر ہے جو واضح طور پر 298C کے تحت آتے ہیں۔ نیز دفعہ 295B کے بارے میں ہم نے لکھا تھا، اس دفعہ کو حذف کرنے کے لیے بھی اس بات پر بحث کرنے کی ضرورت تھی کہ معنوی تحریفات پر مشتمل ایک کتاب کو قرآن مجید کہہ کر پڑھانا اور اس کے ٹائٹل پر ایک غیر مسلم کو بطور مترجم خلیفۃ المسیح رضی اللہ عنہ کہنا اس دفعہ کے اطلاق کے لیے کافی ہے، کیونکہ خلیفۃ المسیح اور رضی اللہ عنہ اسلامی اصطلاحات ہیں۔ پس سوال تو پیدا ہوتا ہے، اس دفعہ کے تحت قرآن کریم کی تحریف یا بے حرمتی یا اسے غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرنا کہلائے گا یا نہیں، اس کی تشریح کی بابت فیصلہ خاموش ہے۔ الغرض تمام اصل خدشات سے مکمل صرف نظر کر کے صرف ایک مدرسے کے نام کی بابت جواب دینا کہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے نہیں ہے، انصاف کے تقاضوں کو کس طرح پورا کر سکتا ہے؟ فیصلے میں کہا گیا ہے، ہم نے
ظہیر الدین بنام ریاست کے فیصلے سے نہ انحراف کیا ہے نہ کر سکتے تھے۔ جہاں تک اس جملے کا تعلق ہے ہم نے انحراف نہیں کیا، یہ ایک واقعے کا بھی سوال ہے جس سے کوئی بھی شخص یہاں تک کہ ماتحت عدالتیں بھی اختلاف کر سکتی ہیں۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں یہ بات واضح ہے۔ اس فیصلے کا پیراگراف 42 قانون، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے اور ظہیر الدین بنام ریاست تینوں فیصلوں سے متصادم ہے۔ البتہ اس فقرے کا دوسرا حصہ ہم انحراف نہیں کر سکتے تھے ایک قانون کا سوال ہے، اور یہ بات درست ہے۔ لہذا جیسے اوپر عرض کیا گیا ہے، واقعے کے سوال کے بارے میں قانون اور مذکورہ بالا دو فیصلوں ہی کو برتری حاصل ہے۔ نظر ثانی فیصلے کے پیراگراف 6 میں ایک بار پھر یہ بحث چھیڑی گئی ہے جس کا جواب ہم عدالتی اعانت کے لیے اپنے سابق موقف میں دے چکے تھے۔ وہ یہ کہ آئین کا آرٹیکل 12(1) کہتا ہے قانون کسی ایسے شخص کو سزا دینے کا اختیار نہیں دے گا کسی ایسے فعل کے ارتکاب یا ترک پر جو اس فعل کے ارتکاب یا ترک کے وقت قابل سزا جرم نہیں تھا۔ کسی جرم کے ارتکاب یا ترک پر ایسی سزا دینا جو ارتکاب جرم کے وقت نافذ العمل سزا سے زیادہ ہو، یعنی کوئی قانون مؤثر بماضی ریٹروسپیکٹیو نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب ہم معترضہ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے دے چکے ہیں۔ وہ یہ ہے، ہمیں حیرت ہے کہ اسے پڑھے اور سمجھے بغیر نظر ثانی فیصلے میں دوسری بار اسی غلطی کا اعادہ کر دیا ہے کہ 2019 کے قانون میں قابل اعتراض کتاب کے تابع ناشر یا ریکارڈ رکھنے والے اور مرتب کو مجرم قرار دیا گیا تھا، جبکہ بعد کو 2021 کے قانون میں تقسیم کنندہ ڈسیمینیٹر کو بھی مجرم قرار دیا گیا تھا۔ تو عدالت کی نظر میں مبارک ثانی پر 2021 کے قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس کی بابت ہم نے لکھا تھا، اگر جرم وقتی نوعیت کا تھا جس کا ارتکاب کیا گیا تھا اور قصہ ختم ہو گیا تو یقیناً مابعد قانون کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ کیا عدالت نے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ نئے قانون کی آمد کے وقت وہ شخص جرم سے دستبردار ہو چکا تھا؟ اگر جرم وقتی نوعیت کا تھا جس کا ارتکاب کیا گیا اور قصہ ختم ہو گیا تو یقیناً مابعد قانون کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ نئے قانون کی آمد کے وقت بھی وہ جرم جاری ہے تو یقیناً مابعد قانون کا بھی اس پر اطلاق ہوگا۔ کیا عدالت نے اس بات کی تحقیق کر لی تھی کہ نئے قانون کی آمد کے وقت وہ شخص جرم سے دستبردار ہو چکا تھا یا اس کتاب کی تقسیم روک دی گئی؟ یہ کام اپیلٹ کورٹ کا نہیں بلکہ ٹرائل کورٹ کا ہے، اور ٹرائل کورٹ میں تو ابھی نہ مجرم کا بیان ریکارڈ ہوا تھا اور نہ اس پر جرح ہوئی تھی، تو سپریم کورٹ نے یہ رائے کیسے قائم کر لی؟ اس پیراگراف میں النساء 23 سے بھی غلط استدلال کیا گیا ہے۔ وہاں محرمات نکاح کا بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے ماضی یعنی زمانہ جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، ان سے
ہونے والی اولاد صحیح نسب قرار پائے گی۔ لیکن حرمت نکاح کی آیت نازل ہوتے وقت اگر کسی کے نکاح میں بدستور صلبی بیٹے کی مطلقہ بیوی یا بیک وقت دو بہنیں نکاح میں ہیں تو صلبی بیٹے کی مطلقہ بیوی اور اس شخص میں فوراً تفریق کر دی جائے گی اور دو بہنوں میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ الغرض محرمات سے سابق نکاح بدستور قائم ہے تو حرمت نکاح کے اس قرآنی حکم کا لازماً اس پر بھی اطلاق ہوگا۔ آخر میں ہم بصد ادب علماء کرام اور خطباء اعظام سے گزارش کرتے ہیں، ختم نبوت اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، لہٰذا عدالتی فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیں متانت، وقار اور اسلامی اخلاقیات کا پاس رکھنا چاہیے۔ تہذیب سے گری ہوئی گفتگو اور گالی گلوچ سے حاملین دین کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوتا ہے اور یہ ہمارے عظیم ترین مقصد کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہاں میں ناظرین کرام اور علماء کرام کی تشفی، تسلی اور اطمینان کے لیے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احباب کی خواہش تھی کہ فیصلہ آتے ہی فوراً رد عمل دے دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ نظر ثانی فیصلہ صادر ہو چکا تھا، لہذا عجلت کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ علمی دیانت و امانت کا تقاضا ہے کہ خالی الذہن ہو کر، جذبات سے ماورا ہو کر اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد شرح صدر کے ساتھ اس پر تفصیلی تبصرہ کیا جائے۔ الحمدللہ علی احسانہ، جو تبصرے پہلے آ چکے ہیں ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جس جامعیت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ہم نے بات کی ہے، اتنی جامعیت آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی، اور یہ احتیاط ہمارے دینی منصب کا تقاضا تھا اور اس تقاضے کو پورا کرنا لازمی تھا۔ اس لیے تاخیر کی بنا پر جن حضرات کو تھوڑا سا تردد ہوا اور بے چینی رہی، ان سے معذرت خواہ ہیں۔ دوسرا یہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے جو 27 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسے ہم نے کم از کم 27 دفعہ پڑھا ہے، اور تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سمجھے بغیر تبصرہ کر دیا گیا۔ شاہ صاحب دعا فرمائیں۔ شکریہ۔